میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ موسم ذرا آپ بیتی کا چل رہا ہے تو کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ میں اپنی زندگی کی کچھ اور سیکرٹس بھی بتا دوں، تو وہ میرا خیال ہے سنائی دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں ابھی بھی اس میں سے روک لوں گا۔ میرے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر مختار احمد، آرمڈ کور کے ہیں اور مجھ سے عمر میں 20 سال بڑے تو ضرور ہوں گے، یا 18 سال 19 سال۔ تو بریگیڈیئر مختار کھاریاں میں 24 کیولری کو کمانڈ کر رہے تھے جب میں ایک لیفٹیننٹ تھا۔ وہ تب مجھے نہیں جانتے ہوں گے، ظاہر ہے ایک کرنل کا ایک توپ خانے کے لیفٹین کو کیا جاننا تھا۔ اور پھر وہ وہیں پہ پروموٹ ہو گئے اور میرا خیال ہے 7 آرمڈ بریگیڈ کمانڈ کرتے تھے۔ میں نے فوج چھوڑ دی۔ اس کے بعد سال گزر گئے۔ ایک دن یہاں لاہور میں 1990 میں بریگیڈیئر مختار کو میں ملا، ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر، اس وقت ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ فار نیچر کہلاتا تھا، وہاں پہ ایک فنکشن میں۔ تو میں نے جا کے سلام کیا کہ سر میں اس طرح سے آپ کو کھاریاں سے جانتا ہوں۔ تو بہت ہی شفیق انسان ہیں اور نفیس انسان بھی ہیں، تو بڑا انہوں نے مجھے اچھے طریقے سے ملے اور پھر میرا ان سے میل ملاقات رہی، ابھی تک ہے۔ تو ایک دن کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، تو ایسے میں نے شکایتاً کہا، میں کہ سر پتہ نہیں لوگوں نے کی ہے مینوں امیر سمجھتے نے۔ تو بڑا حیران ہو کے کہتے ہیں اور تو امیر نہیں ہے؟ میں بھی تینوں امیر ہی سمجھدا سی۔ تو میں نے انہیں، خیر میں اب کیا کہتا، میں چپ ہو گیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے، یہ بھی کوئی 8-10 سال پرانی بات ہی ہوگی۔ میگیل ہوتا تھا، ایک پروفیسر، میکسیکن تھا یا کہیں ساؤتھ امریکہ کا ہی تھا پروبیبلی، لمز میں پڑھاتا تھا یہاں پہ۔ تو ایک دن میرے کام سے وہ واقف تھا، ایک دن مجھے کہنے لگا کہ بھائی تم آؤ یار، یہ آ کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتاؤ، یہ جو یہاں سے ڈگریاں لیتے ہیں صرف اس لیے کہ پھر نوٹ چھاپنے ہیں انہوں نے، وہ بزنس مینجمنٹ اور پتہ نہیں کیا، اس زمانے میں بزنس مینجمنٹ پہ بڑا زور تھا، تو یہ صرف نوٹ کمانے کے لیے ڈگری لیتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ ایک اور بھی قسم کی زندگی ہوتی ہے جیسی تم نے گزاری ہے۔ تو میں خیر گیا، میں نے انہیں بتایا کہ وہ کس طرح کی زندگی ہم نے گزاری ہے، اور چہروں پہ میں نے مسکراہٹیں دیکھیں ان بچوں کے، نوجوانوں کے۔ تو بعد میں جب میں نے ختم کیا تو میگیل نے کہا کہ ہاؤ مینی آف یو وڈ لائک ٹو لیو لائک ہیم؟ ساروں نے نفی میں سارے لا دیا کہ نہیں بھائی، اسی نہیں ہے کام کرنا، سالا کنگلا غریب۔ تو یہ تھا۔ تو وہ میں کچھ تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح وہ جو کچھ 1.5 لاکھ روپیہ مجھے ملٹی نیشنل سے ملا، وہ میں نے ایک جگہ انویسٹمنٹ کر دی۔ اور میں بتاتا چلوں کہ وہ انویسٹمنٹ جو ہے نا، وہ آدھے سے زیادہ ایک پائنیئر تھی شاید کمپنی کا نام مجھے اب یاد نہیں ہے صحیح، لیکن وہ تبلیغی جماعت کے ملا لوگ چلاتے تھے، وہ اس میں کی تھی۔ وہ بھی سالے پیسہ لے کے بھاگ گئے، ویسے اتنے داڑے رکھے ہوئے ہیں، گٹھے پڑے ہوئے ہیں، متھے پہ کالے داغ لگائے ہوئے ہیں، اور اسلام کا بھاشن دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن جب پیسے چوری کرنے کا وقت آیا تو ملا بھی شوٹ لگا گئے سارے۔ راتوں رات اپنا اتنا بڑا شو روم تھا وہاں پہ یونیورسٹی روڈ پہ، سبزی منڈی والے چوک پہ کراچی میں، وہ راتوں رات انہوں نے خالی کر دیا۔ اس میں بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، تو خیر وہ ہمارے پیسے ڈوبنے تھے، ڈوب گئے۔ تو ہم نے اسکریچ سے زندگی دوبارہ شروع کی۔ وہ غنیمت تھی کہ کراچی میں رہتے تھے، تو وہ ایک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ مل گیا۔ انہوں نے تو حمید ہارون ڈان کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، تھے اب نہیں ہیں، یار دوستوں کے لیے تو حمودی ہے۔ تو حمودی نے مجھے کہا کہ یار وہ تم یہ 25,000 روپیہ ہے، 3 مہینے کا پروجیکٹ ہے۔ تو وہ اس زمانے میں 3 مہینے کے لیے 25,000 ٹھیک تھے۔ سن تھا 1987 کا شروع۔
تو میں نے کہا ہاں یہ تو اچھا ہے. میں نے حمید سے کہا کہ یار میں 3 مہینے میں یہ ختم کر کے ہم کراچی چھوڑنا چاہ رہے ہیں, واپس لاہور جانا ہے. وہ کہنے لگا نہیں 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا. لیکن وہ شیطان کی آنت کی طرح, جیسے وہ جو ہم کہتے ہیں نا, وہ بڑھتا ہی چلا گیا. وہ سال گزر گیا اس میں, اور وہ روپے 25,000 ہی رہے. تو خیر وہ ہم نے کیا, مانگ تانگ کے وہاں سے ہم نے اپنا جو ہے گھر کا سامان وہ لاہور بھیجا. کچھ پیسے حمید ہارون نے ادھار دیے, کچھ میرے بہت زبردست میرے چیف انسٹرکٹر بھی تھے آرٹلری اسکول میں, ایک اسکول میں ملیر میں, کرنل یوسف سعد, اور بعد میں ہماری یونٹ کے 2IC بھی رہے. بہت تو ضلالت کر دی گئی ان کے ساتھ, اور وہ جب پروموٹ ہونا تھا ان کو 1 سال ڈیفر کر دیا, اور پھر انہوں نے ہماری یونٹ 67 SP کو ہی کمانڈ کرنا تھا تو وہ نہیں کر سکے. وہ ایک اور کہانی ہے کہ کرنل سعد کے ساتھ کیوں ہوا. بعد میں کرنل سعد پروموٹ بھی ہو گئے اور تھے تو بریگیڈیئر مٹیریل, لیکن ہمارے یہاں بہت کچھ ہوتا ہے, اور ضیاء کے زمانے میں تو بہت ہی کچھ ہوا کرتا تھا. تو خیر وہ ان سے کچھ پیسے لیے ادھار اور ہم لاہور شفٹ ہو گئے. اور یہ دوست منیر اسلم نے ایک جگہ جہاں وہ خود رہتے تھے وہیں پہ منیر نے ہمیں بھی ایک گھر پورشن کرائے پہ لے دیا. اب بالکل کنگال پھاکٹ کیفیت میں لاہور ہے. تو پاکستان ٹائمز میں لکھنا شروع کیا. وہ میں نے رحمان صاحب کی جب وہ فوت ہوئے ہیں تو اس وقت میں نے رحمان صاحب کے بارے میں ایک چھوٹا سا کی تھی ویلاگ اسی چینل کے اوپر. تو اس میں نے داستان سنائی تھی کہ وہاں پہ کس طرح سے میں نے کام شروع کیا. اور میری بیوی نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا. وہ گلبرگ میں اسکول تھا, ہم ملتان روڈ پہ رہتے تھے. میری بیوی 3 بسیں بدل کے وہاں پہنچا کرتی تھی. اور پاکستان میں بس پہ غریب آدمی بیٹھتا ہے, امیر آدمی یہاں نہیں بیٹھتا. وہ ولایت جا کے ضرور بیٹھ کے بس آتے تھے, لوکل پبلک ٹرانسپورٹ ہوتے. ایتھے خانہ خرابہ نو پتہ نہیں کی موت پیندی ہے, ادھر نہیں بیٹھیں گے بس پہ. تو وہ ہم غریب تھے نا, تو وہ ظاہر ہے بسوں پہ ہی جانا تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنی پہلی کار جو ہے نا وہ 1980 میں خریدی تھی. میرا خیال ہے سپٹمبر کے دن تھے. میں نے ایک کار سیکنڈ ہینڈ کار خریدی, اور کچھ 5-6 سال پرانی کار تھی, لیکن بالکل تھکی ہوئی تھی. اس کو بڑی مشکل سے چلایا کرتے تھے. تو وہ جب ہم کراچی سے واپس آ رہے تھے, خیال تو یہ تھا کہ اس کو آہستہ آہستہ ٹھیک ٹھاک کرا کے آہستہ آہستہ ہلاتے ہوئے لاہور لے جائیں گے. لیکن اور میں ایک بار اسے پہلے لاہور لایا بھی ہوا تھا 1985 میں. تو لیکن وہ جس دن ہم نے آنے سے کوئی 2 مہینے یا مہینہ پہلے ملیر کی طرف, ملیر کنٹونمنٹ کی طرف ہم جا رہے تھے ایک فوجی دوست کو ملنے کے لیے, کہ پاس سے ایک فوجی جیپ گزری. اس میں بریگیڈیئر نظر عباس بیٹھے ہوئے تھے, میرے کمانڈنگ آفیسر تھے ایک یونٹ میں, اور میں نے 3 کمانڈنگ آفیسرز کے ساتھ نوکری کیا. ایک صاحب نالائق تھے, دوسرا بدذات تھا, اور تیسرے کرنل نظر عباس بعد میں بریگیڈیئر, جو کہ نہایت بہترین انسان تھے. تو میں نے کہا بریگیڈیئر نظر عباس ضرور, میں سلام کرنا ہے انہیں. اور میں نے ان کی جیپ کے پیچھے اپنی کار لگا دی. تو میری کار آہستہ 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 کر کے نا بند سی ہو گئی, اور میں نے سائڈ پہ کھڑی کر کے جب بونٹ کھول کے دیکھا تو اس کے پلگوں میں سے اندر سے کوئی ماوا ابل کے نکل رہا تھا. حالانکہ تیل ویل پورا تھا, پانی ٹھیک تھا. یہ پتہ نہیں کیا کیا انہونیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. اور جیسے ہماری دوست لالا رخ نے کہا کہ تمہاری کار کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا, تو وہ لبریز ہی ہوا تھا. تو میرا جو مکینک ہوتا تھا کراچی میں, اس کا نام تھا رعید گل, اور وہ آفریدی تھا, بابری بانڈے کا آفریدی تھا. بابری بانڈا اگر آپ راولپنڈی سے کوہاٹ جاتے ہیں نا براستہ خوشحال گڑھ, تو رستے میں یہ گاؤں آتا ہے اور آفریدیوں کا گاؤں ہے. رعید گل ایک ایسا مکینک تھا کہ آپ اس کے پاس کوئی موٹر لے جائیں کہ بھائی یہ چل نہیں رہی, سمجھ نہیں آ رہا, بہتوں کو دکھا دی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوتی. رعید گل کہتا تھا جی بس رات کو چھوڑ جائیں میرے پاس. پتہ نہیں رات کو کیا وہ اس کے اوپر جادو منتر کرتا تھا کہ وہ
اگلے دن آپ کو کہتا تھا جی ٹھیک ہے گاڑی لے جائیں، آپ کی گاڑی ٹھیک کر دی ہے، اور وہ کار ٹھیک ہو جاتی. تو رعید گل میرا مکینک ہوتا تھا. میں نے موٹر وہاں پہ سائڈ پہ کھڑی کی، اور اگلے دن وہاں سے ہم مل کے ٹیکسی لی، ہم اپنے دوست کو ملے، واپس آ گئے. اگلے دن میں نے جا کے چابی رعید گل کو دی. میں نے کہا استاد موٹر وہاں فلاں جگہ ایئرپورٹ سے آگے کھڑی ہے، یار یہ ٹھیک کر لو، ٹھیک ہوتی ہے تو ٹھیک کر لو، ورنہ اگر بکتی ہے تو بیچ کے کچھ جو 5-6 ہزار روپیہ ملنا ہے وہ مجھے دے دینا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. اچھا ہم آ گئے لاہور، کوئی مزید بات نہیں کی. اور یہاں پھر ظاہر ہے بسوں میں ہی پھرنا تھا. تو وہ ایک بار میں یہ بھی سنا دوں کہ میں ایک بس میں، یہ جو منی بسز ہوتی تھیں، ویگن جسے کہتے ہیں لاہور میں ایک ویگن میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا گلبرگ کی طرف، کیونکہ ملتان روڈ سے پھر ہم گلبرگ شفٹ ہو گئے ایک چھوٹے سے گھر میں اس کے پورشن میں. تو جیل روڈ سے گزرتی تھی. جیل روڈ پہ موٹر کاروں کے شو روم ہیں بے شمار، ابھی بھی ہیں. تو اس زمانے میں یہ 89 کے شروع کی بات ہوگی، 89 کے کسی وقت کی بات ہے. تو وہاں پہ موٹریں کھڑی تھیں، اور اس زمانے میں جو ہاٹ تھی نا موٹر، وہ ہوتی تھی مٹسوبشی پجیرو. تو پجیروز کی لائن لگی ہوئی تھی. تو میرے ساتھ جو بندہ، ایک لڑکا سا نوجوان بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے باؤ جی اے پجارو دی کی قیمت ہوئے گی؟ تو میں نے اس کی طرف عجیب سے دیکھا. میں نے کہا او بھائی اوقات میری بساں چ سفر کرنے والی ہے تو مینوں وڈیاں گڈیاں دی قیمتاں پوچھ رہے ہیں. کہندا میں کہا جی تہانوں پتہ ہی ہوئے گا، باؤ ٹائپ بندے ہو تسی. اور میں کہا پاگلا جس پنڈ نہیں جانا وہ راہ نہیں پوچھی دا. تو وہ کوئی بات اسے سمجھ میں آ گئی، وہ چپ ہو گیا. تو بہرحال زندگی اسی طرح چلتی رہی آگے. پھر وہ میں نے آپ کو سنایا کہ مجھے بڑی مشکل سے میں نے اپنی ایک ایکسپیڈیشن کی. پھر اس کے لیے ولایت جانے کے لیے کس طرح بہت سارے صاحبوں کی مدد، خواجہ شاہد حسین، اپنے اسلم اظہر صاحب، اور وہاں لندن میں رضا علی عابدی صاحب، ان کی مدد سے وہ میں نے کام پورا کر لیا. تو جب میں واپس آیا تو میں نے 10,000 روپے کی، 91 کی بات ہے، 10,000 روپے کی ایک فوکس ویگن بیٹل خریدی، اور اس پہ کوئی 2-3 ہزار روپیہ لگا کے اسے چالو حالت میں کر لیا. بس چالو حالت ہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ آپ اس پہ کہیں سفر کرنے نکل جائیں. لاہور میں پھرنے ٹرنے کے قابل تھی وہ موٹر. اور میری بیوی اس میں، اس نے میرا پورا ساتھ دیا. وہ پہلے وہ جو پڑھاتی تھی وہ پڑھا رہی تھی. پھر ہماری ایک نیوزی لینڈ کی دوست تھی نینسی ہیمنڈ. نینسی ایک یہاں پہ ادارہ تھا اس میں کام کرتی تھی. تو ایک دن نینسی نے آ کے کہا کہ بھئی ہمیں ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، تو شبنم کر لے گی؟ تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں اکاؤنٹنسی سے آتی ہے. اس نے کہا ہاں کر لوں گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سیلری اچھی تھی. لیکن نینسی نے کہا کہ ایک کیویاٹ ہے اس میں، یہ 3 مہینے کے لیے ہے صرف. تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 3 مہینے کروں گی. تو وہ 3 مہینے اس نے وہاں پہ وہ کام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی بس ختم. تو پھر مطلب وہی ہو گیا کہ جو میری تھوڑی سی بالکل کمائی تھی اس کے اوپر ہم واپس آ گئے. تو پھر یہ زمانہ تھا 91 کا. یہ این جی او فنومینن جو تھا یہ ابھی نیا ابھر رہا تھا. تو ایک دن ایک ہماری دوست تھی فوزیہ رؤوف، وہ آئیں اور کہنے لگی کہ یہ ایک این جی او ہے، اس میں تم نوکری کرو گی. اس میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ فیلڈ ورک بہت ہے، سفر بہت کرنا پڑے گا. تو وہاں میری بیوی نے جا کے وہ نوکری 1992 میں 92 میں وہاں وہ نوکری اس نے کر لی. اور وہ بالکل گھر کا ماحول تھا، یار دوست تھے سارے. تو وہ اچھا چلتا رہا کام. اسی دوران میں ایک ہمارا دوست تھا، اس کی اپنی ایک این جی او تھی چھوٹی سی، وہ یہاں پہ بہت سارے کام کرتا تھا. تو ایک دن آ کے، اس کا نام میں بتا دوں، اس کا نام رخام خان تھا، ہے بلکہ. وہ مجھے آ کے کہنے لگا کہ اے تسی ذرا
ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਰਾਈਟਰ ਥਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ पता है ਤੁਸੀਂ बड़ी अच्छी लिखोगे। ह्यूमन स्टोरी लिखनी थी उसके एक प्रोजेक्ट के बारे में कि इंसानों के ऊपर उसका क्या असर हुआ है। वो मैंने कहा अच्छा अगर कह रहा है तो मैं लिख दूँ। है वो स्ट्रीट स्मार्ट आदमी, बहुत रुखाम। तो मुझे खैर वो ले गया, उसने अपना प्रोजेक्ट दिखाया, लोगों से मैंने बातचीत की और मैंने आके एक पीस लिखा। और वो टेंटेटिवली मैंने फ्रंटियर पोस्ट में मैं शायद लिखा करता था उस ज़माने में, मैंने उनको दिया। तो मेरी एडिटर कहती है कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, तुम ऐसे और लिख सकते हो। तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिए। और फिर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वहाँ पे मेरी एक पुरानी दोस्त सनिया हुसैन, वो इंचार्ज आ गई उनकी पब्लिकेशंस की। तो सनिया से एक दिन बात हो रही थी तो कहती है वो मैंने अखबार में तुम्हारा फ़लाँ पीस पढ़ा है, वो तुम हमारे लिए उस तरह के पीस लिखने शुरू करो। वही ह्यूमन स्टोरीज़, NGOs की जो इंटरवेंशन थी जिससे ज़िंदगियाँ बदली हो रही थी, मैंने वो लिखना शुरू किया उनके मैगज़ीन के लिए। पहले वो मैगज़ीन बुलेटिन कहलाता था, बाद में उसका नाम बदल के उन्होंने द वे अहेड रख दिया। मैं उसमें लिखा करता था और वो खूब चला मेरा काम। वो इतना चला कि वो मुझे सफ़र ख़र्च भी मिला करता था और लिखने के पैसे भी मिला करते थे, तो हालात अच्छे हो गए। तो फिर वो जो छकड़ा सी फोक्सवैगन बीटल थी वो बेच के एक ज़रा बेहतर छकड़ा हमने ले लिया, एक सुजुकी FX ले ली। और उसमें भी पूरे पैसे नहीं थे। तो मेरा दोस्त इशरत अंसारी है, उससे मैंने पता नहीं 60-70 हज़ार रुपया उधार लिया और उसे कहा कि 6-7 महीने में वापस कर दूंगा। तो वो 6-7 साल में वापस किया। और इशरत भी ऐसा चीता है कि उसने कभी कहा नहीं कि भाई मेरे पैसे तो दे दे, या इसके ऊपर अब इंटरेस्ट भी दे मुझे। तो यूँ ये ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी बेहतर होती गई। फिर अपना फ्रंटियर पोस्ट ने जब यहाँ लाहौर में काम शुरू किया, तो मेरी पुरानी दोस्त जो कि जब मैंने लिखना शुरू किया था 1986 में कराची में द स्टार जो था इवनिंगर, वहाँ पे अपनी बीना सरवर ने 1-2 इलस्ट्रेशंस मेरे काम के लिए बनाई थी और थोड़ी सी एडिटिंग भी मेरे काम की थी। तो बीना से बड़ी दोस्ती थी। बीना ने मुझे कहा कि फ्रंटियर पोस्ट में तुम लिखना शुरू करो, तो ये तुम्हें ये तुम्हारी वो होगी पेमेंट पर पीस, वो बड़ी बेहतर थी। तो वहाँ से आने शुरू हो गए, IUCN से आने शुरू हो गए, NGOs का काम करना शुरू किया, तो वहाँ से कुछ पैसे आ जाया करते थे। और थोड़ी ना ज़रा आसूदगी आ गई तो ऐसी भी गड्डी चेंज करके बह जाइदा सी, यहाँ स्टीयरिंग व्हील फड़िया तो इत्थे इंज हाथ रखे होया। तो वो ज़िंदगी आगे चलनी शुरू हुई। जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पेमेंट मुझे हुई थी वो 1998 में हुई, 98 में। और वो ये जो लू बिस्किट कंपनी है, उसमें नाम में नबीला आसिफ एक बंदी थी। वो एक दिन फ़ोन करके आई, साथ में उनके कोई एक बंदा भी था, और मुझे कहने लगी कि हम चाहते हैं कि जो हमारे बिस्किट के पैकेट हैं ना, इस पे थोड़ा सा पब्लिक सर्विस के लिए भी कुछ हो। आप अपनी तस्वीरें 12 तस्वीरें हमें दें कि 10, और साथ छोटा सा कैप्शन लिख दें 100 लफ्ज़ का। हम उसे उर्दू अंग्रेज़ी करके, अंग्रेज़ी को उर्दू भी करके, तो वहाँ पे बिस्किट के डब्बे के ऊपर छापेंगे। अब ये पता नहीं किसी को नहीं याद होगा, क्योंकि 1998 की बात है। जो बच्चे उस वक्त बिस्किट खाने वाले थे वो अब बड़े हैं, वो कहाँ उन्होंने याद रखा होगा कि एक तस्वीर आती थी किसी जगह की, कोई सीन था, कोई इमारत थी वग़ैरह, इस तरह से कुछ करके। तो मुझे उन्होंने कहा कि बता दें आप के चार्जेस क्या होंगे। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कितने पैसे मांगने चाहिए। तो हमारी दोस्त हैं दुर्दाना मलिक, वो भी एडवर्टाइजिंग की बड़ी कामयाब एग्जेक्टिव रह चुकी हैं। मैंने दुरी को फ़ोन किया कि दुरिया ये इस तरह से वो आए थे, तो मैं कितने पैसे मांगूं। कहती है तुमने 1.5 लाख से शुरू करना है और लाख पे मान जाना है। 98 की बात है, 1998 की। और फिर कहने लगी बट नोइंग यू विल स्टार्ट एट 100,000 एंड यू विल स्टिक टू इट। वही हुआ,
جب نبیلہ نے دوبارہ فون کیا تو میں نے کہا جی میں ₹1,00,000 لوں گا، اور میں دیکھیں ایک دکاندار نہیں ہوں، اس کے اوپر اگر آپ کو نہیں پسند آتا تو یہیں بات ختم کر دیں، میرے سے بحث نہیں کرنی۔ نبیلہ کہتی جی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر مجھے ہوا کہ میں 1,50,000 مانگتا تو شاید 1,50,000 ہی مل جاتا۔ تو یہ وہ جو ₹1,00,000 تھا، وہ میں نے بیگم کو کہا یار ₹1,00,000 آ گیا، یہ چھکڑا بیچ کے تو نئی ڈائہاٹسو کیورے اس زمانے میں نئی آئی تھی اور 98,000 کی ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یار وہ نئی کار لے لیتے ہیں۔ میری بیوی نے کہا نہیں، یہ جو ہمارے پاس ایک پلاٹ ہے اس کے اوپر گھر بناتے ہیں۔ اور میں نے کہا میڈم جی ₹1,00,000 سے گھر نہیں بنتا، چلو کار نہیں لینی، کہیں تھائی لینڈ چلتے ہیں، موج ملا کر کے آتے ہیں۔ تو وہ بھی نہ مانی، وہ گھر کے اوپر مصر تھی کہ نہیں جی گھر بنانا ہے۔ تو وہ ایک دن اسی بحث تکرار میں ہماری زندگانی گزر رہی تھی، تو ہمارے ایک دوست فلپ لال تھے مرحوم، اور ان کی بیگم پرسلا، مجھے پرسلا سے کہیں ملاقات ہوئی، تو حال احوال پوچھا، تو میں نے کہا کہ حال سب اچھا ہے، پر میری بڈھی پاگل ہو گئی ہے، میرے کو ₹1,00,000 آیا، کہندی یہ نال گھر بنانا ہے، کہندی نہیں بالکل بنا۔ تجھے پتہ ہے ہم نے بھی اسی طرح گھر بنایا، اور ان کا ماڈل ٹاؤن میں بڑا گھر تھا، ہمارے پاس تو چھوٹی سی زمین تھی، تو ان کا ذرا بڑا گھر تھا۔ تو کہتی ہیں ہم نے اسی طرح سے گھر بنایا ہے بھائی، ہمارے پاس بھی اسی تمہاری طرح کا ہی تھا کیفیت، تو تم شروع کرو، دیکھو پیسے آتے رہیں گے۔ تو وہ انہی دنوں میں ملاقات ایک NCA کے اسٹوڈنٹ سے ہوئی، وہ آرکیٹیکچر پڑھ رہا تھا، اس کا نام ہے منہاج صابری۔ منہاج نے جب آنا جانا شروع کیا تو میرے پاس پلاٹ تو پہلے سے تھا، تو ماں باپ نے دیا تھا، میں خریدن جوگا نہیں سی کدی بھی۔ تو وہ میرے پاس ایک اس کا ڈیزائن کرایا ہوا تھا، اپرووڈ نقشہ تھا گھر کا لے آؤٹ کہ کس طرح کا گھر ہوگا، بلڈنگ پلان تھا باقاعدہ۔ تو وہ میں نے منہاج کو دکھایا، تو منہاج دیکھ کے کہتا ہے یہ تو آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ میں نے کہا پرسنالٹی کے ساتھ بھی نہیں سوٹ کرتا، اور جب وہ بنوایا تھا ہم نے 94 میں وہ بلڈنگ پلان، تو تب وہ ₹22,00,000 کا وہ گھر بننا تھا، تو ہم نے تو کبھی ₹2,200 نہیں تب تک دیکھا تھا اکٹھا۔ تو وہ میں نے کہا یار وہ تو ہم بنا ہی نہیں سکتے، یہ اتنا بڑا بھاڑ کمرے۔ تو منہاج کہتا ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ضرورت ہماری یہ ہے چھوٹا سا مکان، اور ایسا ہو کہ اندر بیٹھے ہوں تو ایسے لگے کہ آپ باہر ہی بیٹھے ہیں، باہر نظر آنا چاہیے۔ منہاج نے وہیں دستی بیٹھے بیٹھے وہ مجھے ایک سکیچ بنا کے دکھایا کہ یہ اس طرح کا ہے، یہ چلے گا؟ میں نے کہا کہ یہ بھاگے گا بھائی، یہ تو بڑا۔ اور پھر تھوڑے دن کے بعد جب منہاج نے گریجویٹ کر لیا، 98 میں شاید اس نے گریجویٹ کر لیا تھا، ملے ہم 96 میں تھے پہلی بار، تو منہاج نے ہمیں وہ اپنے کمپیوٹر سے ایک پورا جو گھر کا، یہ جو اب ہم جس گھر میں رہتے ہیں، یہ پورا پلان منہاج کا بنایا ہوا ہے۔ اور چونکہ بہت ہی انیوژول سا گھر ہے، غیر معمولی، ایسے لوگ گھر نہیں پسند کرتے، یہاں پہ ہمارے وہ ڈبہ بنانا ہوتا ہے۔ 3 بیڈروم، ڈرینگ ڈائننگ، ٹی وی لان تھلے، لاؤنج نہیں لان، ٹی وی لان تھلے، 3 بیڈروم، ڈرینگ ڈائننگ، ٹی وی لان اتے، تو 1 کنال کے مکان میں۔ تو وہ ہمارے ہاں تو وہ ڈبے بنتے ہیں، ہمارا ذرا مطلب ایک طرف باغیچہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو وہ منہاج نے بعد میں اس نے اب آرکیٹیکچر چھوڑ دیا، اس کے بعد ہی چھوڑ دیا، اور وہ کوئی کمپیوٹر کا بڑا وز ہے، تو وہ یہ سافٹ ویئر ڈیزائنر بن گیا۔ تو منہاج نے آ کے ایک دن بتایا کہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں، اور یہ واحد گھر ہے جو میں نے ڈیزائن کیا، تو بن گیا اسی طرح کہ جس طرح میں نے ڈیزائن کیا۔ کیونکہ ہمارے یہاں یہی ہوتا تھا نا کہ وہ جو بناتا تھا تو اس کے پھر ہم نے ہر ایک سے جا کے پوچھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے رہنے کے لیے نہیں، اپنی پسند سے گھر نہیں بناتے نا، ہم تو دکھانے کے لیے بناتے ہیں، شو دے جو ہے تو دکھانے کے لیے بناتے ہیں۔ تو پھر وہ یہ کہ میں اچھا ابے سے پوچھ لوں، دادے سے پوچھ لوں، اور گوانڈی دے پیو کولوں بھی پوچھ لوں یار پتہ نہیں انہوں نے پسند آئے گا کہ نہیں، پھر دودھ والے سے بھی پوچھنا ہے، پھر ہر ایک سے جا کے نا نقشہ دکھا کے کہ بھائن اے ٹھیک ہے، کیونکہ ہم انسرٹن سے لوگ ہیں، ہمیں اپنا نہیں پتہ کہ ہمیں کیا چاہیے۔
تو منہاج کہتا تھا کہ وہ جو میں بناتا تھا، جو اس میں کونے نکلے ہوتے تھے یا کروڈ والز ہوتی تھیں، کہتا وہ لکیریں پھرتی جاتی تھیں اور وہ چیز ختم ہوتی جاتی تھی اور ایونچولی ڈبہ بن جاتا تھا. تو اس نے آرکیٹیکچر ہی چھوڑ دیا. خیر وہ جو 1 لاکھ روپیہ آیا پرسلا کے کہنے پہ، ہم نے وہ 1 لاکھ روپے سے نا نییں شییں کھود کے تو کام شروع کرا دیا. اس کے بعد یہ گراؤنڈ فلور کا پورا بن گیا سٹرکچر، تو پیسے ختم ہو گئے. لنٹل پڑ چکا تھا چھت کا، پیسے ختم ہو گئے. تو اب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر سے آئیں گے پیسے. تو 99 آ گیا اور ایک دن مجھے فون آتا ہے کہ سلمان رشید، مائی نیم از ٹونی ہیلیڈے اینڈ آئی ایم ایڈیٹر انسائڈ گائیڈز. تو ٹونی ہیلیڈے، اب ہم ابھی تک بہت قریبی دوست ہیں. ٹونی آکسفورڈ میں برطانیہ میں رہتا ہے اور جب بھی میں کبھی جاؤں تو ہم ضرور ملتے ہیں. تو ٹونی ہیلیڈے اس کا جو لاسٹ نیم تھا، وہ بعد میں اس نے کوئی ریسرچ کی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے کوئی جد امجد میں کوئی گلیور تھا. تو اب ٹونی گلیور ہے، اس نے اپنا نام بدل لیا. اب اس کے بچوں کا بھی نام بدلی ہو گیا، اب وہ ٹونی گلیور ہے. تو ٹونی مجھے کہنے لگا کہ میں اس طرح سے انسائڈ گائیڈز کا ایڈیٹر ہوں، تو مجھے حمید ہارون نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ رابطہ کروں، ہم انسائڈ گائیڈ ٹو پاکستان کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو تم نے اگر نہیں دیکھی تو میں تمہیں ایک دکھا دیتا ہوں. وہ یہاں لاہور آیا ہوا تھا، انڈس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. تو میں گیا تو وہ اس نے دکھائی تو وہ بہت اسکیچی سی تھی. میں نے کہا اس میں تو بہت کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایڈ کرنا شروع کیا. پھر کو بات ہوئی کہ اتنے پیسے ملیں گے، کوئی 2000 پاؤنڈ تھا شاید. تو جب کام کرنا شروع کیا تو وہ کام بڑھتا گیا. میں ٹونی کو کہتا تھا کہ یار اس میں یہ فلاں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو کرتے کرتے وہ کوئی 4-5 ہزار پاؤنڈ کی میری پیمنٹ بن گئی. اور وہ میرے بینک میں میرے پاس ایک فورن کرنسی اکاؤنٹ بھی تھا جس میں آج کل تو شاید $70 ہیں صرف. وہ اس میں آئے تو وہ کافی سارے ڈالر بن گئے. وہ جب بدلی کرائے تو وہ روپے اور زیادہ بن گئے. تو وہ ہم نے پھر دیوانہ وار جو گھر کا اوپر کے 2 کمرے بنانے تھے وہ اس پہ لگا دیے اور پھر پیسے ختم ہو گئے. لنٹل پڑ گیا لیکن اب ذرا فنیشنگ کے پیسے، کھڑکیوں دروازوں کے پیسے نہیں تھے. تو میرا ایک کزن ہے، میری پھوپھی کا بیٹا ہے، وہ انجینئر ہے اور بoston میں رہتا ہے، میساچوسٹس میں. تو داؤد آیا ہوا تھا تو ہم لوگ اسے دکھانے کے لیے لے کے آئے کہ یار یہ دیکھو یہ ہم بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں اب یہ تھوڑا سا کام ہے. تو میری بیوی نے کئی بار بیچ میں کہا کہ یار جا کے ہم فٹ ہو جاتے ہیں، رہنا شروع کر دیتے ہیں اور جو پیسے آئیں گے وہ لگاتے رہیں گے اس کے اوپر. تو میں نے کہا یار ایک آپ رہ رہے ہیں، اوپر کام ہو رہا ہے، ریت پڑی ہوئی ہے، میں نہیں ایسے گھر میں رہ سکتا. تو داؤد نے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ تو ہم نے کہا جی 4-5 لاکھ روپے. اس نے 5 لاکھ روپے ہمیں پکڑا دیے. یہ روپے ملے تو کام دوبارہ چالو ہو گیا اور یوں کرتے کرتے یہ گھر جو ہے مکمل ہو گیا سپٹمبر سن 2000 کے اندر. اور ہم 1-2 مہینے کے بعد یہاں پہ شفٹ بھی ہو گئے. اور پھر داؤد میرا خیال ہے اس کے بعد 2 بار پاکستان آیا تو ہر بار کچھ تھوڑے روپے کر کے داؤد کے واپس کیے. جو آخری کوئی 1.5 لاکھ روپیہ رہ گیا تھا وہ میں نے یہاں سے ماڈل ٹاؤن میں جو ویسٹرن یونین کا دفتر ہے وہاں سے میں نے ڈالر بنا کے داؤد کو بoston بھیجے اور وہ نیو یارک میں چوری ہو گئے. اور داؤد بھی ایسا چیتا ہے، مطلب ٹھیک ٹھاک آدمی ہے نا وہاں پہ، وہ اچھی بھلی زندگی گزار رہا ہے. اس نے کہا میں کدھر $1900 شاید بنے تھے. تو وہ اس نے کہا کدھر میں $1900 کے پیچھے کھجل خراب ہوں. اور دیکھیے کہ قانون یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے ادھر سے FIR بھی کرانی ہے کہ جی میرے پیسے نیو یارک میں چوری ہو گئے ہیں. یعنی کم نہ کرنا لینا 10 بہانے نے. تو وہ اب ہم جو ہیں پچھلے کوئی 1 سال سے 12 سال سے ہمارے پر کوئی قرض نہیں ہے، بس زندگانی ٹھیک گزر رہی ہے. تو مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ اگر آپ لگے رہیں نا تندہی کے ساتھ
اور سر سٹ کے جسے کہتے ہیں، تو کام بن ہی جاتا ہے آخر کار۔